ایک بڑے درخت کے اوپر ایک کوی رہتی تھی۔ اسی درخت کے نیچے ایک مرغی نے بھی اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور دونوں ہی بڑے آرام اور سکون سے اپنے گھونسلوں میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کوی اور مرغی نے اپنے اپنے گھونسلوں میں انڈے دے دیے۔ ایک دن کوی اور مرغی دونوں کھانا کھانے کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں اور اچانک وہاں پر بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ تیز ہوا کے باعث ایک انڈا کوی کا مرغی کے گھونسلے میں گر گیا۔ جب کوی اور مرغی واپس اپنے گھونسلے میں آئیں تو مرغی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ایک انڈا جو تیز ہوا کی وجہ سے مرغی کے گھونسلے میں گر گیا ہے اور سبھی انڈوں پر مرغی بیٹھ گئی۔ اور دوسری طرف کوی ایک انڈا گھونسلے میں کم ہونے کی وجہ سے بہت اداس تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید ایک انڈا کوئی دوسرا پرندہ کھا گیا۔ اب مرغی کے انڈوں سے چوزے باہر آ گئے۔ مرغی نے دیکھا کہ اس کے 3 بچے تو اس کے جیسے ہیں، لیکن چوتھا بچہ اس کی طرح کا بالکل نہیں ہے۔ وہ رنگ روپ سے بالکل مختلف ہے۔ مگر مرغی کے اندر جو ماں کا احساس جاگ گیا تھا، اس کی وجہ سے مرغی نے اس کو بھی اپنا لیا کہ وہ بھی مرغی کا ہی بچہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مرغی کے چوزے بڑے ہو گئے اور درخت کے قریب کھیلنے لگے۔ ایک دن ان چوزوں کو اوپر بیٹھی کوی نے دیکھ لیا۔ کوی نے یہ دیکھا کہ ان چوزوں میں سے ایک بچہ اس کا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ والا انڈا جو سمجھتی تھی کہ کوئی پرندہ کھا گیا ہے، اصل میں وہ مرغی کے گھونسلے میں جا گرا تھا۔ اب کوی مرغی کے پاس آئی اور بولی، مرغی بہن جی، آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ تو میرا ہے۔ میرا گھونسلہ آپ کے گھونسلے کے ٹھیک اوپر ہے اور شاید ایک انڈا تیز ہوا کی وجہ سے آپ کے گھونسلے میں گر گیا تھا، اس لیے آپ برائے مہربانی کر کے مجھے میرا بچہ واپس کر دیں۔ بچہ؟ کون سا بچہ اور کیسا بچہ؟ یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہے۔ خبردار، اگر تم نے میرے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو چلو یہاں سے بھاگو۔ جاتی ہو کہ نہیں؟ پولیس کو بلاؤ۔ بڑی آئی بچہ لینے والی۔ مرغی اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے ماں کے احساس کی وجہ سے اس نے کوی کو بچہ نہیں دیا۔ کوی نے بھی سوچا کہ بچہ تو اس کے پاس ہی رہتا ہے، اسی درخت کے نیچے، اس لیے اس کی نظروں کے سامنے ہی رہے گا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب مرغی کے سارے بچے کھیل رہے تھے تو ان میں سے گوری کوی کے بچے نے یہ دیکھا کہ اس کے جیسا دکھنے والا پرندہ آسمان کی اونچائیوں پر اڑ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ دیکھ کر سوال آیا۔ وہ جلدی سے جا کر اپنی ماں کے پاس گیا۔ امی، او امی، یہ آسمان میں میرے جیسا دکھنے والا پرندہ آسمان کی اتنی اونچائیوں پر کیوں اڑ رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ بیٹا، ہم مرغی ہیں جن کو اوپر والے نے تھوڑا سا اڑنے کے لیے ہی بنایا ہے اور ان پرندوں کو اونچائی پر اڑنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ یہ پرندے آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہیں اور ہم زمین پر رہتے ہیں۔ اچھا امی، اب میں اپنے بھائی بہنوں سے تینوں سے الگ کیوں ہوں اور میں اوپر اڑنے والے پرندوں کی طرح کیوں لگتا ہوں؟ بیٹا، تم نے انسانوں کی ہاتھوں کی انگلیاں دیکھی ہیں کیا؟ جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کی انگلیاں 5 ہوتی ہیں۔ کوئی انگلی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی درمیانی ہوتی ہے اور کوئی انگلی بڑی ہوتی ہے۔ کوئی موٹی ہوتی ہے اور کوئی پتلی۔ اسی طرح تم لوگ بھی رنگ روپ شکل صورت سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو اور تم بس مرغی کے بچے ہو اور ہم مرغی ہیں۔ امی کی یہ بات بچے کے ذہن میں نشین ہو گئی اور پھر وہ مرغی کے بچوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرنے لگا اور کبھی بھی آسمان کی بلندی پر نہیں اڑا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح کوی کے بچے کو مرغی کا بچہ بتا کر اس کو کبھی بھی اڑنے نہیں دیا گیا، اسی طرح ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں یہ بول کر ہماری سوچ کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام تم ممکن نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے ہم اپنی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں اور کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے بچوں، ہمیشہ اچھا سوچو، تبھی آسمان کی اونچائیوں پر تم اڑ سکتے ہو۔ Hope you like this video. Please subscribe to my channel. Share this video. Thanks for watching. Bye.